الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے اور شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کرام کو رمضان کے استقبال اور تعلق سے واعظ و نصیحت فرمائی اور ایک عظیم خطبہ عنایت فرمایا، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے سلسلے میں جو اہم بات ارشاد فرمائی تاکہ آدمی رمضان کا اہتمام کرے اور رمضان میں نیکیوں کا کرنا، عبادت کا کرنا، نماز تراویح کا اہتمام کرنا، ذکر اذکار تلاوت قرآن کا انتظام کرنا، یہ سب کئی گنے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جو تمام مہینوں میں اعلیٰ مہینہ، ہر اعتبار سے قرآن کے نزول کا مہینہ، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مہینہ، عظیم برکتوں کا مہینہ اور ثمرات و برکات اور حسنات کا مہینہ، کہ جس مہینے کا مقابلہ 11 مہینہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا عظیم الشان مہینہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا، اس مہینے کی قدر و قیمت صاحب صوم روزہ دار جانتا ہے، جس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ پھر ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی نیکیاں ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، افطاری کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، سحری کا انتظام اور سحری کا کھانا ہمارے لیے میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس اہتمام کا اور اس اہتمام کے ساتھ اس مہینے کی قدر و قیمت اور اس مہینے میں اس کے فرائض کو انجام دینا، یہ باعث خیر و برکت ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ بابرکت مہینہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا ضرور فرما دیتے ہیں، خورد و نوش میں، کھانے پینے میں، افطاری میں، سحری میں، رزق میں، ہر چیز میں اللہ کی جانب سے برکت، اوقات میں برکت، وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینہ کو شہر المبارک، مبارک بابرکت مہینہ فرمایا گیا، اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی
بڑھ کر وہ رات ہے. یہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. جو اس زمانے کے اندر گنتیاں جو ہوتی تھیں عرب میں وہ 1000 کی تعداد میں ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا لحاظ فرماتے ہوئے الف کا لفظ استعمال فرمایا. یہ ایک یعنی 1000 مہینوں سے بھی ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ، جسے شب قدر کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات تمام راتوں میں سب سے عظیم رات مانی جاتی ہے. اللہ نے اس سلسلے میں مکمل سورہ قدر نازل فرما دی، اور کسی رات کے متعلق اللہ نے کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی، لیکن شب قدر کے متعلق اللہ نے مکمل سورہ قدر نازل فرما دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آسمان دنیا سے قرآن جو نازل کیا گیا وہ ایک بار میں یعنی اکٹھا ایک جگہ نازل کر دیا گیا. وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز بھی ہوا تو رمضان المبارک کے مہینے. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی گئی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی وہ رمضان میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کی گئی وہ رمضان المبارک میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے نازل کیے گئے وہ تمام رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے رمضان کا تعارف اس جگہ کرایا کہ رمضان جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں. ایک قرآن کا تعلق، ایک رمضان کا تعلق کہ اللہ رب العالمین نے دونوں جانب سے بنی نوع انسان کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو رمضان کا بھی تعارف کرایا اور قرآن کا بھی تعارف کرایا. یہ دونوں عظیم الشان نعمتیں اللہ نے رمضان المبارک کے اندر ہم لوگوں کو عطا فرمائی. تو شب قدر جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر، اس رات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے شب برات سے زیادہ. اس رات میں عبادت، نوافل، اذکار، تلاوت کا اہتمام کیجیے. نماز تراویح کا اہتمام، فجر کی نماز کا اہتمام، تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ رات نصیب ہو جائے. ایک سیکنڈ میں آدمی اللہ کے اتنا قریب پہنچ جائے گا کہ پوری زندگی آدمی عبادت کرتے رہے اتنا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اس رات میں اتنا قرب حاصل ہو جائے گا. جیسے اللہ انتظام فرماتے ہیں کہ کوئی چیونٹی ہے، اس چیونٹی کے اندر دائیا پیدا ہو جائے کہ ہم بھی خانہ کعبہ کا طواف کریں. چیونٹی کیسے جا سکتی ہے؟ خانہ کعبہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ہندوستان کی چیونٹی مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے یہ محال ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ ایک وقت اللہ والوں کی صحبت میں اگر انسان بیٹھ جاتا ہے تو وہ 100 سال کی عبادتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. بہت سے بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس کا مطلب کیا ہوا. شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ہاں
شاہ وسیم اللہ صاحب فتح پوری نور اللہ مرقدوں نے فرمایا کہ حضرت اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ آدمی 1 منٹ 2 منٹ کسی اللہ والوں کے یہاں بیٹھ جائے اور اس کو جو 1000 یعنی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر فرمایا کہ اگر کسی چیوٹی ہندوستان کی چیوٹی کو اگر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ نے جب اس کا داعیہ یہ تھا، دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا، اخلاص کے ساتھ پیدا ہوا، تو اللہ نے اس کا سبب بنایا۔ خانہ کعبہ کا کبوتر یا کوئی کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور اس پر چیوٹی اس کے پیر میں سمٹ گئی، سوار ہو گئی، وہ خانہ کعبہ لے کر پہنچ گیا۔ تو بتاؤ کہ اگر یہ چیوٹی پہنچتی خانہ کعبہ میں تو زندہ رہتی یا نہ رہتی، اس کو کئی 1000 سال لگ جاتے، اور اللہ نے چند گھنٹوں میں اس کا سفر آسان کروا دیا، یہاں سے وہاں پہنچ گئی۔ تو ایسے ہی آدمی شب قدر میں جب عبادت کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، اللہ کی مناجات میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے حضور میں اتنا قرب اسے فوراً نصیب ہو جاتا ہے جو زندگی کی کسی لمحات میں بھی اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے اپنی موتم بشان رات امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا، سنت بھی نہیں، واجب بھی نہیں، اللہ نے فرض فرمایا۔ جو بالغ انسان ہے، صحت مند ہے، اللہ نے اس کے لیے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض فرمایا، چاہے گرمی کا دن ہو، جاڑے کا دن ہو، برسات کا دن ہو۔ اور جس کو ذوق ہوتا ہے، داعیہ ہوتا ہے، اس کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جس کا من ہی نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا، برسات کا مہینہ ہو تو بھی نہیں رکھے گا، جاڑے کا مہینہ ہو تو بھی نہیں رکھے گا، اور رکھنے والے انسان سخت مئی جون کی گرمی میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اللہ اس کو یہ توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ اس مہینے کا روزہ اللہ نے تمام جو بالغ انسانوں پر، عورتوں پر، لڑکیوں پر، لڑکوں پر فرض فرمایا۔ آج جو بیمار ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، وہ مستثنیٰ، ان کو شریعت نے اس سے الگ فرمایا کہ وہ صحت مند ہو جانے کے بعد روزہ رکھیں گے، لیکن روزہ کی وہ کیفیت انہیں حاصل نہیں ہوگی، روزہ کی وہ برکات انہیں حاصل نہیں ہوگی، روزے کی جو عظمت ہے، روزے کی جو نورانیت ہے، وہ اس انسان کو حاصل نہیں ہوگا اگرچہ اسے رخصت دے دی۔ اور یہ روزہ صرف ہمارے ہی اوپر فرض نہیں فرمایا، قرآن نے اس کی شہادت دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ کوئی نیا قانون، نیا ضابطہ اور نیا آئین نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے ہی امتوں کے اوپر روزہ فرض فرمایا، ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا ضروری تھا، فرض تھا، تو اللہ نے ہمارے لیے 1 مہینے کا مقرر فرمایا۔ ان لوگوں کے اوپر چند دنوں کے روزے فرض تھے، جیسے ہر مہینہ کی 3 دن جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ ایک امت پر فرض کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے، اور اسی طریقے سے یوم عاشورہ کا روزہ بھی فرض کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی 1 مہینے کا مسلسل روزہ فرض فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم،
کیوں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس لیے 1 مہینے کا روزہ نافذ فرمایا۔ ڈاکٹر کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو روزہ بہت مفید چیز ہے، جس سے انسان کے بدن کے اندر کی جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں اور جو گندی رطوبتیں ہوتی ہیں وہ سب پاک صاف ہو جاتی ہیں، انسان کا بدن صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ملکوتی صفات، باطنی اور روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، پاور بڑھ جاتا ہے اگر آدمی اس کا اہتمام کرے گا تب۔ اور روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کا اہتمام نہ کرے، صرف روزہ رہ جائے تو وہ طاقت اور وہ قوت نہیں بڑھ پائے، اس لیے کہ ہم نے اس کو روک دیا، اپنے عمل کے ذریعے سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ تو روزے کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، تاکہ وہ پاور ظاہری بھی، باطنی بھی، جسمانی بھی، تمام طاقتیں اور قوتیں بڑھتی چلی جائیں اور اللہ کا خود حاصل ہوتا چلا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے یہ سنت قرار دیا گیا۔ نماز تراویح کا اہتمام کرنا، 2 سنتیں ہوتی ہیں نماز تراویح میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن پڑھ لیا سنت ادا ہو گئی، یہ ایک الگ سنت۔ 3 دن کا ختم قرآن کر لیا، 10 دن کا ختم قرآن کر لیا، یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے رمضان میں تراویح پڑھنا یہ دوسری الگ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ 10 دن تراویح پڑھنے کے بعد پھر تراویح چھوڑ دیا تو آپ نے دوسری سنت پر عمل نہیں کیا، ایک سنت پر عمل کیا، ایک قرآن سن لیا، ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ اور پورے رمضان میں جو تراویح پڑھنا ہے، سورہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس سنت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، ایک قرآن کے سننے پر بھی اور پورے رمضان میں تراویح کے اہتمام پر بھی، کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے۔ من قام احتسابا فی رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے جو ماقبل گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے جو بھی اس نے گناہ کیا ہے۔ اور یہ تراویح، یہ قرآن، یہ روزہ، یہ سب اللہ کے حضور میں شہادت اور گواہی دیں گے۔ الہ العالمین، اس نے نیند کو قربان کر دیا تھا، اس نے اپنی بیماری کو قربان کر دیا، اپنی مجبوری کو قربان کر دیا، اپنی صحت کو قربان کر دیا، اور خالص تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے تراویح پڑھی، روزہ رکھا، قرآن پڑھا۔ اللہ اسے معاف کروا دیجیے، اس کی سفارش قبول کی جائے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ عمل دنیا میں یہ دار العمل ہے کہ یہاں جو ہم کریں گے اس کی جزا، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے، چاہے تو ہم اچھا عمل کر کے بدلہ لے لیں اور یا برا عمل کر کے جہنم خرید لیں، یہ انسان کے اختیار میں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا، نیکی کا کام کیا، خیر کا کام کیا، تو گویا اس نے غیر رمضان یعنی اس مہینے میں اس نے گویا فرض کے برابر کام کیا۔ ایک نفل کا اہتمام اگر ہم نے کیا تو گویا ہم نے فرائض کا ثواب حاصل کر لیا۔
سنت آپ نے ادا کی، نفل نماز آپ نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک فرض اگر ہم نے ادا کیا تو اللہ 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی کریم، اس مہینے کی خاصیت، خصوصیت۔ تھوڑا عمل تمہارا اور زیادہ بدلہ میرا، مختصر عمل ثواب زیادہ، مختصر عمل اللہ کی رحمت زیادہ۔ یہ اس مہینے کا امتیاز اور اس مہینے کی خصوصیات ہے۔ جو بھی چھوٹا بڑا عمل کیا جائے گا نیکی کے اعتبار سے، خیر کے اعتبار سے، وہ عند اللہ بہت عظیم ہوگا، عند اللہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ، جس شخص نے اس مہینے میں ایک فرض ادا فرمایا وہ گویا اس نے 70 فرائض کا ثواب حاصل کیا، اور 70 فرائض اس نے ادا فرمائے اس مہینے کے علاوہ، یعنی غیر رمضان۔ وہو شہر الصبر، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یقیناً انسان کو صبر کرنا چاہیے خالی پیٹ رہنے سے، اور جو چیز آدمی روزمرہ استعمال کرتا ہے اس کے نہ استعمال کرنے سے شروع میں دماغ متحمل نہیں ہوتا، اس لیے بات بولتے ہوئے بھی خراب لگتا ہے، اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے۔ سب طرح کے انسان اس مہینے میں ملتے ہیں، کچھ جو ہے چڑکانے والے بھی پڑکانے والے بھی مل جاتے ہیں، تو اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کو لڑائی جھگڑا کا موقع نہ ملے تو اس کا بھی روزہ خراب ہو جائے، ہماری وجہ سے وہ گالی گلوچ کرنے لگے تو اس کا انجام ہمارے اوپر ہوگا۔ ہم نے اس کو چھیڑ دیا اور مذاق کے طور پر چھیڑ دیا، جس سے وہ چل پڑا، اور اس کے بعد بھیڑ بھاڑ لگ گئی، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا روزہ کٹ گیا۔ یہ روزہ کٹنا نہیں ہوا، یہ تو روزے کو اور گاڑھا بنا دیا گیا، اور انسان مصیبت میں پڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی صبر سے کام لے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جب آدمی صبر کرے گا تو صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، جس میں کھانے سے باز رہا، جو پینے سے پانی سے باز رہا، اور اپنی ضروریات زندگی کو رو کے رکھا اور صابر تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ اس صبر کا ثواب جنت ہے۔ اللہ اس کی صابری کی وجہ سے، صابر و شاکر ہونے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے، اور جس کو جنت مل گئی اس کو کامیابی مل گئی۔ جنت ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ جنت کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ جہنم میں جانا نہایت آسان، جب چاہے آدمی جہنم میں چلا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا، بہت محنت کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، ایسے اعمال سے ڈھانپ دیا کہ جب وہ اعمال بندہ کرے گا تب جنت کا مستحق ہوگا۔ اور جہنم کے لیے تو 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں، جب چاہے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ داروغ جہنم بھی نہیں روک پائے گا، اس لیے کہ ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو کیا غرض ہے اس میں روکنے کی، لیکن جنت کے لیے جانے میں رکاوٹیں ہیں۔ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ چیز کرو، یہ کام کرو، تب اس مقام تک پہنچو گے، اس جگہ تک پہنچو گے، ورنہ بھگا دیے جاؤ گے، ہٹا دیے جاؤ گے، اس کے مستحق نہیں۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، غریب غربا پر ہمدردی کرنا،
پریشان حال انسانوں کے ساتھ غمخواری کرنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا پیشہ ورانہ لوگوں پر نہیں، جو واقعتاً ہمدردی کے مستحق ہیں، جو اپنی عزت و آبرو کے محافظ ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن ہم نے اپنے روابط سے جان لیا اور اپنے تعلق سے جان لیا کہ فلاں انسان بہت مستحق ہے اور بہت ضرورت مند ہے، اس کی عزت و آبرو کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے چپکے سے اس کی امداد کر دی۔ یہ ہوا خلوص، اور یہ خلوص اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی عزت و آبرو کا خیال، اپنی ناموری نہ ہو اس کا بھی خیال، اور جس کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دل کی نیت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری غرض کیا ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم ایک کا ثواب 10 گنا کر دیں عام دنوں میں، اور روزے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا زیادہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ 700 گنا اللہ نے اپنے اعتبار سے فرمایا، ہما شما کے اعتبار سے نہیں، اللہ نے اپنے اعتبار سے 700 گنا 10 گنا کا وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ غمخواری کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پریشان حال، مصیبت زدہ، فاقہ مست انسان جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس جو ہے روزے رکھنے کے ذرائع نہیں ہیں، کھانے کے سامان نہیں ہے، افطاری کا سامان نہیں ہے، ضرورتوں کا سامان نہیں ہے، اور ہمارے علم میں وہ بات ہے، ہم نے چپکے سے اس کی امداد کر دی کہ اللہ کو راضی ہو جائے۔ اور اس بندے میں جس کی ہم نے آبرو کی حفاظت کی ہے تو وہ اللہ سے بھی دعا کر دے گا۔ اتنے نیک صالح شخص ہیں جنہوں نے چپکے سے لا کر مجھ کو دے دیا، کوئی جانے نہیں، نام جانے نہ وہ جانے، تو اس کے دل سے دعا نکلی اور مستر کی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں، ایک انسان کا کام بن جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور ایسی مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عجیب قسم کی چیزیں کھانے کو عطا فرماتے ہیں۔ افطاری میں عام انسان بھی استعمال کرتا ہے، خاص انسان بھی استعمال کرتا ہے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیسے اضافہ کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ اس کے رزق میں، کاروبار میں اضافہ، افطاری میں اضافہ، سحری میں اضافہ، کن کن چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اضافہ ہوتا ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی، ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور بات بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ دار کا افطار کرانا، آج سیاسی اعتبار سے افطاری ہوتی ہے، بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں، ہر آدمی سیاست کے اعتبار سے، منسٹر، وزراء، حکماء اور اسی طریقے سے سیاست کار، وہ اپنی سیاست کی غرض سے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم لوگ بڑے شوق سے چلے بھی جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، مسلمان شخص صاحب روزہ رکھنے والا شخص اگر اپنے روزہ دار بھائی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اس کا بہت ثواب ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اسے گھگنی کے ذریعے سے یا اور اہتمام کے ذریعے سے، کیونکہ غریب صحابہ تھے، انہوں نے سوال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا روزہ افطار کرا سکیں، ہاں ایک کھجور سے افطار کرا دو، پانی سے افطار کرا دو، وہ بھی نہ ہو تو لسی سے افطار کرا دو، سب سے کم تو پانی ہے، وہی ثواب ملے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔
تو اپنے یہاں افطار کرانے کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے ثواب کی نیت سے، نام و نمود ریا کی نیت سے نہیں، تو اللہ کے یہاں اس کی بہت قدر ہوگی۔ اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے، جنت کا مستحق بنا دیں گے، اور اس کو بہت ساری نعمتوں سے نواز دیں۔ خطبہ یہ لمبا ہے، انشاءاللہ رمضان کے مختلف جمعوں میں مختلف باتیں آ جائیں گی، جس سے خطبے کا مفہوم بھی ہو جائے گا، خطبے کی بات بھی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات ضرور کرنا تھا کہ بنارس میں جو گیان باپی مسجد ہے، اس کا بھی مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے باپی مسجد کا مسئلہ بہت سنگین شکل میں چلا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس لیے 5 پٹیشن، 5 مقدمات جو گیان باپی کی مسجد کے تعلق سے قائم ہو چکے، ہائی کورٹ کے اندر بھی، سول کورٹ کے اندر بھی، اور یہاں سے ہونے کے بعد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جائے گا۔ جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے جب تک ہمیں دم میں دم ہے، اسلام کے شاعر کو اور اسلام کی علامت کو باقی رکھنا ہے، تاکہ عند اللہ ہم ماخوذ نہ ہو سکے کہ تم نے کیا کیا کہ ہماری عبادت خانیں ختم ہو گئی، کیا کر سکے؟ مال سے، جان سے، ہر چیز سے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ اور ابھی ہمارے پاس ایک خط آیا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ روپیہ کیس میں لگے گا گیان باپی مسجد کے مقدمے کی، اور روزے تک 25 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا خاصہ اور یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اپنے اسلامی شاعر کی حفاظت کے لیے، مساجد اور مدارس کی حفاظت کے لیے اپنا مالی تعاون جتنا بھی ہو سکے انسان کے پاس حیثیت کے مطابق پیش کرے، تاکہ ہم قانونی کارروائی کر سکیں اور لڑ سکیں۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فیصلہ ہمارے حق میں صادق فرما دے، کیونکہ قلب کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی یہ معلوم ہوا کہ وہ کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، اس میں کھود کر دیکھا جائے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو وہ سب ضابطے اور سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے دردمندانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس جو ہے گیان باپی کے سلسلے میں اپنا تعاون پیش فرمائیں، اور اس میں باقاعدہ انتظامیہ مساجد کی رسید دی جائے گی، جو آپ چندہ دیں گے اس کی رسید ملے گی، یا تو مفتی عبدالباطن صاحب کے پاس جمع کر دیں، یا محلہ کے ذمہ دار کے پاس آپ جمع کر دیں، وہ اکٹھے جا کر جمع کر سکتے ہیں۔ یہ اپیل کی درخواست کی گئی تھی، اس لیے ہم لوگ کا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس میں ہر طریقے سے حصہ لیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔